اور اس جلسے میں بھی ہم نے جو اپنے معمولات ہیں جمعرات کے حوالے سے وہ پورے کیے ہیں. ختم شریف سے ہم نے شروعات کی ہے, ذکر الہی ہوا ہے. ایمانداری سے بتائیے دلوں کو سکون ملا ہے کہ نہیں؟ ملا ہے نا دلوں کو سکون؟ ماشاءاللہ. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. حضرات گرامی, اب نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے اس کی ہم شروعات کرتے ہیں. ایک ایسے ثناخواں کو میں دعوت دے رہا ہوں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے. میں ان کے لیے جملے کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلوان ہوتے ہیں, پہلوان جو ہے نا, صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے پہلوان جسے کہا, یعنی واقعی میں جو پہلوان مشہور اس لیے ہوتا ہے کہ اچھا خاصا وزن جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. یعنی اس کی اپنی باڈی کا وزن جو ہے وہ 70-80 کلو ہو, لیکن 200-250 کئی منوں کا وزن وہ اٹھا لیتا ہے. تو عقل بھی حیران ہوتی ہے کہ یار اپنا وزن اس کا ہے نہیں. تو اس طرح سے میں جس ثنا خواں کو دعوت دے رہا ہوں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے, وہ ننھی سی جان ہے, لیکن جو پڑھتا ہے تو اس انداز سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت جو ہے اس کم سے نعت خواں میں بھری ہوئی ہے. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں بھائی نظام علی صاحب کا بھی کہ ماشاءاللہ اپنے ساتھ جو اس کم سے خنا خواں کو وہ لائے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں. ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. حقیقی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کم سے نعت خواں اور حلین کی سطح پہ بڑی مشہور و معروف ثنا خواں جناب حمزہ ظفر علی جو ہے یہاں تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, ثنا خوان مصطفیٰ.
جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت
انقلاب آئے تمام سر سے گزرے وطن میں مروں تو میرے لب پر میں مروں تو میرے لب پر اور یاز ذکر ان کا ایک دعا ہے یا رب یہ در اثر سے گزرے یہ ایک دعا ہے یا رب یہ در اثر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے اور بڑے حسن و خوبی سے پڑھنے والا یہ ثنا خواں یقیناً جب یہ پڑھتا ہے تو اس کی آواز جو ہے ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ جناب افضل صاحب دین کو یہاں تشریف لائیں گے اور ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ثنا خوان مصطفیٰ زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا ان کی انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، یار ان کی انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کی گدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کی گدا ہوتے ہیں، پڑھے صلی اللہ علیہ کہ بس یہی تمنا ہے بے نوا کے سینے میں، بس یہی تمنا ہے بے نوا کے سینے میں، بس یہی
یہ گزر جائے زندگی مدینے کاش یہ گزر جائے میری زندگی مدینے میں بس یہی تمنا بے نوا کے سینے میں کہ سب گناہ دھل جائے لطف آئے جینے میں سب گناہ دھل جائے لطف آئے جینے میں ایک بار پہنچا لے گھر خدا مدینے میں ایک بار پہنچا لے گھر خدا مدینے میں کہ میرے کملی والی کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والی کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں میرے کملی والی کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں عاشقوں کے سینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں بس یہی تمنا ہے بے نوا کے سینے میں آپ تمام حضرات کا مسجد غوثیہ کے خطیب ہونے کے ناطے اپنی طرف سے اور مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کی جانب سے ورلڈ جماعت اہل سنت ہالینڈ کی جانب سے اور حالیہ الحمدللہ ہم نے یہ اقدام جو ہے کیا ہے اس بات کا کہ مسجد غوثیہ میں بھی حمدہ تعالیٰ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میلاد کمیٹی بھی بن گئی ہے یہ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ ان کی جانب سے بھی جو ہے ہم سب جتنے حضرات یہاں موجود ہیں بہت ہی مشکور ہیں ممنون ہیں خاص کر مسجد الکرم سے جو ہے احباب تشریف لائے ہیں مسجد طیبہ سے احباب تشریف لائے ہیں یہاں تک کہ سینکڑوں کلومیٹر جو ہے سفر طے کر کے بھی جو ہے احباب جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں سرینامی کمیونٹی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں اور یقین جانیے کہ مسجد غوثیہ کی جانب آپ نے قدم جو بڑھائے ہیں ایک ایک قدم پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اجر دینا ہے ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج یہ عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد ہے اور سونے پہ سہاگا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے آج اور ساتھ ہی گزشتہ دنوں حضور خواجہ خواجگان عطا رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تاریخ بھی گزری ہے تو یہ خاص جو ایونٹ ہیں آج کی اس پروگرام سے جو ہے ملحق ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیں خصوصیت کے ساتھ میں شکر گزار ہوں
میلاد کمیٹی کی طرف سے، مسجد اعظہ کی انتظامیہ کی جانب سے اس شخصیت کا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ایک شہزادہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور جس باپ کے وہ بیٹے ہیں وہ باپ بھی یقیناً بہت عظیم ہیں۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے صاحبزادے وہ صاحبزادے حجت الاسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ حسن و جمال بخشا کہ کئی ہندوؤں نے صرف ان کو دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے وہ حجت الاسلام کہلاتے ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی بالمشافہ جو ہے ان کی زیارت کی ہے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ان سے خطاب سنا ہے، اور اس انداز سے وہ گفتگو کرتے کہ جیسے شیر دھاڑتا ہے، ایک سنیوں کا گویا کہ شیر بول رہا ہے۔ اس شخصیت کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مسعود خوشتر صدیقی صاحب دامت برکات العالیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، حضرت کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت صاحب نے بہت قیمتی وقت عنایت کیا ہمیں، ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ وہ شخصیت بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ میرا کام نہیں ہے ان شخصیات کا تعارف کرانا، میں بس فوری طور پہ جو ہے بس نام لیتا ہوں اور کچھ تذکرہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ ثنا خواں کہ جو یہ کہتا ہے کہ نعت نبی کی پڑھتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ بلبل پاکستان جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان پاک پتن سے ایک شہزادہ جلوہ گر ہوا ہے، ایسا ثنا خواں کہ بلا شبہ جو ہے عالمی شہرت یافتہ یہ ثنا خواں ہے۔ جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بھی جلوہ گر ہوئے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساہیوال سے بھی ایک شہزادہ یہاں جلوہ گر ہوا ہے، وہ ثنا خواں کہ جو اس انداز سے پڑھتا ہے کہ سامعین پہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جناب الحاج قاری شاہد محمود صاحب بھی یہاں جلوہ گر ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیگر احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل، ان کا تذکرہ از حد ضروری ہے کہ یہ آرگنائزر ہیں ان شخصیات کی یہاں آمد کے حوالے سے ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں ان احباب کے، اس تنظیم کے بھی، کہ ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں انہوں نے ہی پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک اشتہار بڑا اچھا چھپا ہے، ایک اس میں جو لقب دیا ہے انگلش میں لکھا ہے، وہ لقب مجھے اچھا لگا ہے، ماسٹر آف سیرمنی۔ اس سیرمنی کے جو ماسٹر ہیں نقیب پاکستان، میں ان کے لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں ان کی۔ کیوں ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں یہ مذہبی چینل جو ہے یورپ سے چلتے ہوں یا یورپ میں خاص کر برطانیہ سے جو چلتے ہیں، ماشاءاللہ یہ کیوں ٹی وی کا فیضان ہے میں سمجھتا ہوں، اور بھی جہاں جہاں ماشاءاللہ ہمارے سنیوں کی جو چینلز ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے چینلز ہیں ان کا استاد جو ہے وہ کیوں ٹیلی ویژن ہے۔ ماشاءاللہ بہت خدمات ہیں کیوں ٹیلی ویژن کی، اور اس کیوں ٹیلی ویژن کی جو جان ہے وہ ہے نقیب پاکستان۔ نقیب پاکستان وہ شخصیت ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ مسجد فرید الاسلام کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا رفیق نورانی صاحب دامت برکات العالیہ جلوہ گر ہوئے، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس شخصیت کو میں نقابت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ماسٹر آف دس سیرمنی، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سننے سے سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے، معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ ہے ان کے سینے میں، لیکن جو انہیں بہت زیادہ سنتا ہے اس کی اردو بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تشریف لائیں گے نقیب پاکستان الحاج تسلیم احمد صابری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نقیب پاکستان صلو علی الحبیب۔
یہاں سے کیچ کر لے. ہاں ہو جائے گا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، اور عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، مگر پھر بھی ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو، اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو. ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور حیات جاوداں گر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو. اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جامع مسجد غوثیہ ایمسٹرڈیم میں کم و بیش 1 سال کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. جامع مسجد غوثیہ میں پچھلے سال ہالینڈ میں ایک ہی رات میں رکا تھا. ناروے محافل کے لیے جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے علامہ سجاد برکاتی صاحب نے ہمیں کیچ کر لیا تھا، اور یہاں آقا علیہ السلام کے ذکر کی بڑی شاندار اور پروقار محفل کا اہتمام ہوا تھا. اس کے کم و بیش ٹھیک 1 سال بعد ایک مرتبہ پھر اسی مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. وقت ہر بار کی طرح مختصر ہے، اور وقت طے کر لیا ہے ہم نے. اب تقریباً 2 گھنٹے ہیں جس میں سے وقت طے کر لیا گیا ہے، بلکہ تقریباً 15 منٹ اور زیادہ ہو گئے ہیں. 9:30 بجے نعت خوانی کا سلسلہ عروج پر پہنچے گا، اور پھر صلاۃ و سلام اور دعا، اور 9:45 بجے انشاءاللہ مغرب کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. تو ہم جو 4 افراد ہیں مہمان پاکستان سے، جو الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی سرپرستی اور قیادت میں الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب، قاری شاہد محمود صاحب اور یہ فقیر ہم سب جو حاضر ہوئے ہیں 25 منٹ اپنا نذرانہ عقیدت انشاءاللہ پیش کریں گے. میں چونکہ معراج شریف کا ذکر کیا اور علامہ برکاتی صاحب نے اتنا بریف جو ہے وہ تعارف کرا دیا سب کا کہ ہمارے میزبان کون ہیں، سب اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے. میں لیکن ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر نذیر بھائی کا، نذیر انور علی، کہ جنہوں نے سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے بہت محنت کی، ہم سے رابطے میں رہے پچھلے 2-2.5 ماہ سے،
پھر تمام انتظامات اللہ رب العزت انہیں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے بھائی مختار میر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سلامت رکھے. معراج شریف کا ذکر کیا ہے تو میں اپنے ایوان نعت کا در اسی خیال سے واقع کرتے ہوئے ثنا خاں کو دعوت دوں گا. ایک ہی مرتبہ میں بھی اپنی حاضری پیش کر لوں گا کہ دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا. برکاتی صاحب نے اردو کا ذکر کیا. شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ میری اردو میری مادری زبان نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی بہت سے لوگوں کو یہ جان کر اردو زبان میری مادری زبان نہیں ہے، پنجابی ہے میری مادری زبان. لیکن بس ذوق و شوق، اپنے مرشد سے جو نسبت اور جو وقت ان سے گزارا، یہ سب اردو کا اچھا ہونا، یہ سب انہی کا فیضان ہے. اس لیے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے، ورنہ خود اپنی تعریف کہیں کہ جی ہماری اردو بہت اچھی ہے. تو اردو اچھی ہے میری وجہ سے نہیں، میری نسبت کی وجہ سے. یہ میری نسبت ہے میرے مرشد کی کہ جس کی وجہ سے میری اردو اچھی ہوئی ہے، اس لیے بہت اچھی ہے. دل چہرہ میری وجہ سے نہیں اچھی، میری محنت میرے کمال کی وجہ سے نہیں اچھی. دل چہرہ رسول خدا، یہ 3 اشعار ان کے لیے جو خوبصورت اشعار کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں. اور جس تک پہنچ جائے وہ سبحان اللہ کہہ دے کہ دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا، اور حد نظر پہ پڑتے رہے آپ کے قدم، حد نظر پہ پڑھتے رہے شب معراج، حد نظر پہ پڑھتے رہے آپ کے قدم. پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا. اور یہ بہت ہی نازک خیال ہے، بہت نازک. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی خیرات مانگنے والا آئے اور آپ اسے خیرات دے دیں تو وہ خیرات لے کر فوراً چلا جاتا ہے، دعا دیتا ہے. اسے آپ سے مطلب نہیں ہوتا، اسے بھیک سے مطلب ہوتا ہے. بھیک سے مطلب ہے وہ بھیک لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. لیکن جو سرکار کے در کا بھکاری ہے اس کے ساتھ کیا گزری. یہ شعر حاصل کلام ہے کہ پہنچا تھا بارگاہ میں، بھائی صاحب پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے، پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے، اور صرف مصطفیٰ کو گدا دیکھتا رہا. پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے اور صرف مصطفیٰ، سب کچھ بھول گیا. پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے اور صرف مصطفیٰ کو گدا دیکھتا رہا. پڑھتے رہے حد نظر پہ پڑھتے رہے آپ کے قدم، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا. میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، پاکستان ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے، بہت زندگی سے پڑھنے والا ثنا خاں. محبتوں سے استقبال کیجئے. ملتمس ہوں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 25-25 منٹ ہم نے تقسیم کر لیے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں قاری شاہد محمود نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. نعرہ تکبیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہر محفل میں ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. آج کی جو محفل ہے وہ تو ہے ہی مسجد غوثیہ میں، تو یہ انشاءاللہ اس کا رنگ اور کیف مختلف ہوگا. جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پاک محفل کا صدقہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی
اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. درود پاک دائیں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ یا مجھے جو فرمائشیں ہیں وہی کلام 25 منٹ میں نے پیش کر کے آپ سے اجازت لینی ہے. ایک کلام اردو کا ہاں جی ٹھیک ہے چیف جسٹس محمد الیاس صاحب کا لکھا ہوا اس میں ایک حصہ ہے جو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا وہ ہے کیا بات ہے. جب مصرع ختم ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا ہے کیا بات ہے. شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے. شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے. بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے، تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے. شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء. محترم بھی بہت، محتشم بھی بہت، محترم بھی بہت، محتشم بھی بہت، انبیاء دوسرے جو کہ بھیجے گئے ان پہ ایمان ہمارا ہے پختہ، مگر ان پہ ایمان ہمارا ہے پختہ، مگر تیری شان رسالت کی کیا بات ہے، تیری شان رسالت کی کیا بات ہے. شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء. جسٹس صاحب کہتے ہیں میں نے دنیا میں بہت سی مسجدیں دیکھی ہیں، بہت سے روزے دیکھے ہیں، کون سی مسجد اور کون سا روزہ مجھے اچھا لگا. مسجدیں روزے دیکھے کئی جا بجا، مسجدیں روزے دیکھے کئی جا بجا، وہ حسین و منور پڑے ہیں
مگر مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبی، سب کہیے ہاتھ اٹھا کے، مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبی، مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبی، تیرے حسن عمارت کی کیا بات ہے، تیرے حسن عمارت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ اللہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، آسمان کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہے رضا میں تیری، تیرا خالق بھی خوش ہے، رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ اور جبرائیل امین تیرا قاصد ہوا، جبرائیل امین تیرا قاصد ہوا، خود خدا تیری آمد کا شاہد ہوا، سدرۃ المنتہی سے تو آگے گیا، سدرۃ المنتہی سے تو آگے گیا، تیری خالق سے قربت کی کیا بات ہے، جس کو سمجھ آئی ہے اب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا، تیری خالق سے قربت کی کیا بات ہے، تیری خالق سے قربت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ اور جس کا کوئی نہیں اس کا غمخوار تو، جس کا کوئی نہیں اس کا غمخوار تو، بے سہاروں کا حامی مددگار تو، ہے یتیموں غریبوں کا تو آسرا، 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 تیری بھرپور شفقت کی کیا بات ہے، تیری بھرپور شفقت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ نذرانہ نعت خواں کی نظر جو مطلب کرنا چاہتے خوشی سے، یہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کر رہے ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منبر شریف پیش کیا ثنا خوانوں کے لیے، لیکن جگہ ان کے لیے ہم نے نہیں رکھی، وہ پیچھے سے ہی چلے جاتے ہیں باہر، کہ یہاں سے تھوڑی سی جگہ بنا لیں جو حضرات بخوشی نعت خواں کو نذرانہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے آنے جانے کا راستہ ہو، یہاں سے بڑی مہربانی ہوگی آپ کو تھوڑا راستہ بنا دیں، تھوڑا سا راستہ ایک پورا جو ہے یہ ذرا اچھی تجویز ہے نا میری، بہت شکریہ، یہ راستہ یہاں سے جو ہے یہاں سے ایک فرمائش ہے مل کر محبت سے سب نے پڑھنا ہے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں جن سے شرمانا چاہیے، حضور پہ درود پڑھنے سے شرمانا نہیں چاہیے، ہماری تو یہی پہچان ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جیسے آجی صاحب نے کہا تھا کہ عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، تو دائیں ہاتھ اٹھا کے پنجابی کے یہ شعر ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے، لجپال جدا رکھوالا، جیڑا پڑھ سکتا ضرور پڑھے، لجپال جدا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے، لجپال جدا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا اے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اللہم صلی علی سیدنا، ہاتھ اٹھائیں جو پڑھ رہا ہے، اللہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، بلند آواز سے کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہ لے علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
हजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है विच कबर दे आका आखणगे इनू छड्ड दिओ ए ते मेरा है अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना ओदी किस्मत यार भली होवे जिदा राखा मौला अली होवे ओदी किस्मत यार भली होवे जिदा राखा मौला अली होवे जिदा राखा मौला अली होवे जिदा पीर मेरे अली होवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। मुझे कहा गया है कि ये फिर पढ़ दे ओदी किस्मत यारो भली होवे जरा दोनों हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह ओदी किस्मत यारो भली होवे जिदा राखा मौला अली होवे जिदा राखा मौला अली होवे जिदा राखा मौला अली होवे जिदा पीर मेरे अली होवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना क्योंकि टाइम वाल भी मेरा ध्यान है 10 मिनट रह 10 मिनट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ पेश करांगा बुजुर्ग आए हैं उन्होंने काफी महफिलों में मुझे कहा लेकिन मैं पढ़ नहीं सका सारी तो नहीं दो शेर पेश कर देता हूँ इतना काफी है जिंदगी के लिए रख ले आका जो नौकरी के लिए बस इतना काफी है जिंदगी के लिए तक के उनको अयूब के घर में तक के उनको अयूब के घर में महल तर से है झोंपड़ी के लिए महल तर से है झोंपड़ी के लिए इतना काफी है जिंदगी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सलाम नारे मुस्तफा जिंदाबाद। चलो जी नारे में टाइम चला गया है तो अब मैं जल्दी से माँ की शान और मेरा मुर्शिद सोना जो मुझे फरमाइश है ओ दुख दुनिया दे के राह लेंदे पा मावा जदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत कर आ मावा जदों मर जांदियां अपनियां मावा वाली ठंड कौन पौंदा है मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लाउंदा है ओ कौन मंगदा ए मगरों दुआ पुत पावे पूरा
ہوے پورا ہوے ماں پورا کہندی نہیں مار کے بھی بچیاں دا کدے دکھ سہندی نہیں او کدی لگن دیندی نہیں تتیوا جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے لیے دعا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سونیا کرم کماوی اللہ سونیا کرم کماوی ماں ساڈی نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے مائیں آئیں گی کہ رتے جیدے اتے راضی یارو اللہ دی سمانی او دیا نصیباں وچ جنتاں دی چھانی یار سانولا ایک کہندا ہے خدا باپ مرے او سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی محمد بخشا او کون کرے رکھ والی پائی پائیاں دے اور دردی ہو دے تے پائی پائیاں دیاں باواں سر دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آخری جو 4 منٹ رہ گئے اس میں میں پنجابی دا جڑا میرا مشہور کلام ہویا کافی میرا مرشد سونا وہ میں پیش کراں گا الحمدللہ اتھے جنہیں بیٹھے نے سارے مرشد والے بیٹھے کیڑا مرشد والا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حق کے ذرا کہہ دو سارے حق کے میرا مرشد سونا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا حق کے میرا مرشد سونا 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 میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جواں انہاں اچھیاں تو جنہاں نیویاں نال لپائی میرا مرشد سونا 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 در مرشد دا خانہ کعبہ حج دا ڈوٹی کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج دا ڈوٹی کریے تکبارک محبوبہ والا چل دوارا ملیے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا جس کو سمجھ آئے یا نہ آئے مرشد خوبصورت ہی لگتا ہے سب کو اچھا ہی لگتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا حق کے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اور چپ کر میری علی ایتھے جان یا بولن دی ڈھولن والا سونا زندہ پیر سونا گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا میرا داتا سونا میرا داتا سونا مدنی چینل جو دیکھتا ہے اس ہستی سے جسے پیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا حق کے میرا پاپا سونا میرا پاپا سونا میرا پاپا سونا پیر اتار سونا
یہ مسجد غوثیہ ہے. مسجد غوثیہ میں بلند آواز سے آپ نے کہنا ہے حق کے غوث اعظم سونا، 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 مولا علی سونا، صدیق اکبر سونا، صدیق اکبر سونا، فاروق اعظم سونا، عثمان غنی سونا، مولا علی سونا، مولا حسن سونا، مولا حسین سونا، پیتر پاک سونے. جو ابھی تک نہیں بولا آپ ضرور بولے، کیونکہ ہمارا سانس اس نام کے صدقے چلتا ہے. کوئی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا حق کے مدینے والا سونا، 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 مدینے والا سونا. عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے او ٹپن نہ دین محمد بخشا ایک کامل پیر جنا دے. قاری شاہ محمود بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدد سراتے ہمارے مراجع سعید صاحب جو ساؤنڈ سسٹم دیا ہے یہاں، ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم جامع مسجد غوثیہ کی جانب سے. اور ہر محفل میں اور ہر شخص کے پڑھنے کو سمجھ کر یہ ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں یہ موجود ہوں تو یقینی طور پر حقیقت ہے کمی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں. یہ سچی بات ہے. یہ ایسا اچھا ساؤنڈ چلاتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ بھی کہنا نہیں پڑتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. جاوید ثنا صاحب کا شکریہ جو پرائم ٹی وی پر پروگرام نشر کریں گے اور ریکارڈنگ کے لیے خود یہاں پر موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. جتنے آئے ہیں سب مہمان ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ہم سب کے بہت پسندیدہ، بہت خوش آواز، خوش انداز، پاک پتن بابا فرید کی نگری کا ثنا خان. بابا صاحب کا نوازا ہوا اور بابا صاحب نے ایسا نوازا کہ پوری دنیا میں نعت ان کی پہچان بن گئی. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن عالمی شہرت یافتہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خانان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. تمام اب محبت سے جھوم کر ایک دفعہ درود شریف نظرانہ پیش کریں. برکاتی صاحب شکریہ اور جملہ مسجد انتظامیہ کا جو نے یاد کیا. قبلہ شہزادہ خوشطرف تشریف فرما ہے. اجازت سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں محبت سے، اور میرا دل جا رہا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام کلام الامام ان کی لکھی نعت سے آغاز کرو. تو جھوم کر میرے ساتھ پڑھے گا سب حضرات. تھوڑا اس کو لاؤڈ کر لیں. ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی رات مگر
مجھ سے سنبھالا نہ گیا، میرے آقا نے اتنا کچھ مجھ کو دیا، مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا کچھ مجھ کو دیا، مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، یا رسول اللہ۔ اب کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، میرے نبی کے نام جو ہے نا وہ جھوم کر اور بلند آواز سے، جو عاشق بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ شامل ہو جائے، مل کے بولے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، البحر والا حضور شعر قابل توجہ ہے، البحر والا والموج تغا مل بکس طوفان ہوش ربا مل بکس طوفان ہوش ربا منجدھار میں ہوں بھگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا جی، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ پڑھئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، انا فی عطشٍ وسخاء قدم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم کہیے برسن ہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا،
لاچار اس راہ پہ پڑھا جانا یا رسول اللہ، جھوم کے مل کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیزی سے اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ دوست روٹرڈم سے تشریف لائے ہیں اور یہ نعت پڑھی ہوئی 2-3 شعر میں اس کے پیش کروں۔ عقیدہ ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا جس کا رشتہ ہے ہاتھ اٹھا کے محشر کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، مل کے بولیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بھی ہے، بولیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ، دھیرے پڑ گئے ذرا مل کے بولے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور ذرا مل کے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور حاجی صاحب عقیدے کی بات ٹن سننی DTS بیٹھے ہیں اور عقیدے کی بات نوٹ کر لیجیے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے،
بھی تھا اور بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ ایک اور کلام پنجابی کا ہمارے ساتھی کافی ہیں، انہوں نے کہا ہے جو جو آقا کے در سے حاضری دے کر لوٹا ہے، جب اس در سے لوٹتا ہے اس پہ جو بیتی ہے وہی جانتا ہے۔ عاشق نے اپنے دل کا حال کچھ اس طرح سے بیان کیا، چند اشعار۔ شہر مدینہ ذرا اونچی آواز سے بولے، جد میں تکیا تے ٹھنڈ پہ گئی وچ سینے، بت اپنا میں لے کے آ گیا صادق، تے اکھاں رہ گئیاں شہر مدینے، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، بولو آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، تساں تے مینوں در تے سدیا پر ویلے مینوں شہروں کڈیا، تساں دے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا، نت دیاں سوچاں ہے جند میری لے گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آب زمزم پیندے رہیاں، جنہوں نے پیا ہے ذرا مل کے میرے ساتھ، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول کر لے، سب کی منظوری ہو جائے اور مل کے بولیں کہ آب زمزم پیندے رہیاں، آب زمزم اونچی اونچی، آب زمزم پیندے رہیاں، آب زمزم پیندے رہیاں، سکھ نال اوتھے جیندے رہیاں، تیرے در دی چوکٹ دے اسی تے سگ سدیندے رہیاں، منگیاں مراداں جو بھی چولی میری پہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے رہ گئیاں، آقا تیری شان نو ویکھاں چک دے کل جہان نو ویکھاں، جیڑے تیرے کول نے ستے عمر صدی عثمان نو ویکھاں، جنہ تیرے قدماں چ تھاواں آقا لے لیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، جد میں تکیا شہر مدینہ
روشن ہو گیا میرا سینہ 100 سالہ تو ود لگدا سی پاوے سی او ایک مہینہ صادق گنبد خضرا تک ٹھنڈا مینو پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا سو رب دی دل کردہ میرا پھر میں ویکھا روزہ تیرا جے کدرے منظوری ہووے لالا اوتھے پکا ڈیرا لکھا مجبوریاں نے راواں وچ پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا 2-3 اشعار ایک اور دعائیہ نعت کے دوستوں کو حکم پھری اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار سبھی شامل ہو جائیں مل کے بولیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا جب وقت نظر آئے دیدار آقا میں قبریاں تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن 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 میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جو 3-4 منٹ ہیں اسی کے اندر آخر پہ ایک برکاتی صاحب قبلہ نے حکم دیا نعت مقبول نعت ہے ہر زبان پر ہے اس کے 2 شعر اور ایک شعر سلطان عارفین کا حاجی صاحب کو حکم ہے پیش کر کے اجازت زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا بولے محمد کے غلاموں کا کفن ہمارا ایمان ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا تو مل کے ذرا بولیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا وہ من
غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور رومی کشمیر عارف کھڑی سرکار فرماندے نے میں نیواں میرا مرشد اونچا، مرزا میں اونچیاں دے سنگ لائی او صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنہ نیویں نال نبھائی، تے خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیاں، او میں گلیاں دا او روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں، او میں گلیاں دا او روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں، تے بھائی بھائیاں دے او درد وڈاندے بھائی بھائیاں دیاں باواں، او باپ سراں دے او تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تے اچیاں لمبیاں او ٹالیاں تے کھڑیاں جنہاں دیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں نے ماواں، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اے تن میرا چشمہ ہو تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجاں، اینا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے اتے ہور کتے ول بجاں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں ہزار